السلام علیکم، میں ڈاکٹر ساجد۔ جیسے کہ ہم اس پلیٹ فارم میں اویئرنیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آج کیا کویشچن ہے؟ سر میرا آج کا سوال ہے کہ اکثر خواتین کو حمل کے دوران شوگر ہو جاتا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ خواتین کو حمل کے دوران شوگر ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز بولتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو حمل سے پہلے شوگر نہیں ہے اور اب اس کو حمل کے دوران شوگر ہو گئی ہے، اس کی مین وجہ تو ہارمونز ہوتے ہیں جو پلیسنٹا سے ریلیز ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کو گلوکوز لیول زیادہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم ڈائبٹیز بولتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ ویسے بھی جو باڈی ہے حمل کے دوران ایک ایمرجنسی سٹیٹ ہوتی ہے، اس میں ایک ڈائبیٹوجینک کنڈیشن ہوتی ہے، پیشنٹ زیادہ جو باڈی ہے زیادہ گلوکوز ریزرو کر رہی ہوتی ہے تاکہ بچے کی خوراک پوری ہو سکے۔ تو کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہائی رسک ہوتے ہیں، ان کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر جو ہم لسٹ بتا رہے ہیں اور کوئی مریض کو ان مسائل سے دوچار ہے تو اس کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے اوبیسٹی، اگر کسی مریض کا یا خاتون کا حمل سے پہلے ویٹ زیادہ ہے، یا کسی خاتون کے جو والدین ہیں ان میں سے ایک کو یا کسی دونوں کو شوگر ہے، یا تیسرا یہ کہ اگر کسی خاتون کے جو پریویس ڈلیوری تھی، جو پہلے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا ویٹ زیادہ ہے یا اس کے پیٹ میں پانی تھا، یا کسی خاتون کی عمر زیادہ ہے تو اس کو بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ اس طرح سے اگر کسی خاتون کے ریپیٹڈ ابارشنز ہیں، اس کے بار بار بچے ضائع ہوتے ہیں، یا کوئی پہلے ایسا بچہ پیدا ہو جس نے کوئی کنجنٹل اناملی ہے، اس میں کوئی بناوٹ میں نقص ہے، یا کسی خاتون کے پیٹ میں کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے جس کو اسٹل برتھ بولتے ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے، ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو حمل کے دوران شوگر ہو جاتی ہے۔ سر حمل کے دوران شوگر کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ جہاں تک اس کی تشخیص کا تعلق ہے تو اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹ کو گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے، مریض کو خالی پیٹ بلایا جاتا ہے، اس کو 75 گرامز گلوکوز کا ٹرائل دیتے ہیں اور 2 گھنٹے کے بعد اس کا گلوکوز لیول چیک کیا جاتا ہے۔ اگر وہ 140 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر سے زیادہ ہے تو پھر اس کو شوگر کنسیڈر کیا جاتا ہے، پھر اس کو فالو اپ ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھا گیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مریض کو زیادہ دیر بھوکا نہ رکھیں، آپ اس کو کھانے پینے کے ساتھ ہی بلا لیں اور اس کو 75 گرام گلوکوز کا ٹرائل دیں۔ اگر پھر بھی اس کا 2 گھنٹے کے بعد گلوکوز لیول 140 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر زیادہ ہے تو پھر اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں، اس کو فالو اپ کریں۔ اگر ڈائبٹیز کنفرم ہو جائے پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ سر حمل کے دوران شوگر کا ماں اور بچے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ ہاں، اگر کسی خاتون کو پریگننسی ہے اور اس کو ڈائبٹیز ہے پریگننسی کے دوران اور وہ انٹریٹڈ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، تو پھر تو بچے اور ماں دونوں پر اس سے برے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ٹریٹمنٹ کیا جائے پھر تو بچہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور ماں بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اگر انٹریٹڈ ڈائبٹیز ہے تو سب سے پہلے بچے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں ایک تو بچے کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے، اس کو میکروسیمی بولتے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو گلوکوز زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرا جب بچہ ڈلیوری ہوتی ہے، بچہ ماں سے علیحدہ ہوتا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو گلوکوز تو نہیں آ رہا ماں سے، لیکن اس کی انسولین ویسے ہی بن رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا گلوکوز لیول بہت کم ہو جاتا ہے، اس کو ہائپوگلائسیمیا بولتے ہیں۔ تو اس سے بچہ اگر اس کی جلدی فیڈ اسٹیبلش نہ کروائی جائے 15-20 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں، تو پھر بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے، اس کو فٹس یا دورے پڑ سکتے ہیں، اس کے دماغ پہ اس سے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ RDS جیسے کہ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم، جس سے بچے کے سانس کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور چوتھا یہ ہوتا ہے کہ بچے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں جیسے ڈائبیٹک کارڈیومائوپیتھی۔ تو جہاں تک ماں کا تعلق ہے تو اس میں جب بچہ بڑے سائز ہوگا تو اس میں جو ڈلیوری ہے وہ الٹیمیٹلی سی سیکشن پہ اینڈ کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نارمل ڈلیوری کی کوشش کریں گے تو اس میں فورسیس ڈلیوری ہوگی اور اس سے ماں کو ٹیئر بھی آ سکتا ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ اگر ماں میں PPH کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جس کو ہم پوسٹ پارٹم ہیمریج بولتے ہیں، کہ خواتین میں ڈلیوری کے بعد بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس سے ماں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سر حمل کے دوران شوگر کا پراپر ٹریٹمنٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، جہاں تک ٹریٹمنٹ کا تعلق ہو تو اس میں ایک تو جو ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ حمل سے پہلے بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جیسے اوبیسٹی ہے تو پہلے خاتون کو چاہیے اپنا ویٹ کنٹرول کر لے، اس کے بعد پریگننسی آفر کرے۔
تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حمل سے پہلے آپ سوچ لیں یا بھی پراپر چیک اپ کروائے جائیں. تو اگر شوگر ڈائگنوزس ہو گیا ہے، پیشنٹ ڈائبٹیز ہے حمل کے دوران، تو اس میں پھر سب سے پہلے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس میں لائف سٹائل ماڈیفکیشن امپورٹنٹ ہے. اس کی ڈائٹ اور ایکسرسائز، ان سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے. تو ایکسرسائز جیسے ڈاکٹر ایڈوائز کرے وہ کریں، اور اپنی ڈائٹ کے حوالے سے آپ شوگر کم لیں، اور جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ ان سے اوائڈ کیا جائے، جو فائبر زیادہ لیا جائے، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ لیے جائیں، اور اس طرح ڈاکٹری ایڈوائس پہ عمل کیا جائے. اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود نہیں کنٹرول ہو رہا شوگر آپ کا زیادہ ہے، تو پھر کچھ جو عام ٹیبلٹ ہوتی ہیں وہ نہیں دی جاتی جو عام شوگر کے مریض لیتے ہیں. اس میں آپ ایک ٹیبلٹ میٹفارمین ہے جس کو گلوکوفیج بولتے ہیں، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، یا پھر الٹیمیٹ حل اس کا انسولین ہی ہے. تو انسولین بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنے بچے کی صحت کے لیے اس میں تھوڑا اگر انسولین لیں گے تو اس سے بچے کا فائدہ ہوگا اور ماں کا بھی فائدہ ہوگا. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہمارا انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور انشاءاللہ ہم یہ اسی طرح جاری رکھیں گے. اللہ حافظ.